چاند ہمیشہ سے انسان کے لیے ڈریم لینڈ رہا ہے۔ رات کو اگر آپ کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر چاند کو دیکھیں تو آپ کے دل میں ضرور آئے گا کہ ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ یہ صرف آپ کی خواہش نہیں بلکہ آج سے اربوں خربوں سال پہلے کے انسان کی بھی یہی خواہش تھی۔ یہی وہ خواہش تھی جس کو پورا کرنے کے لیے نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور آج بھی وہ یہی خواہش ہے جو چاند پر نئی دریافتیں کرنے پر اکساتی ہے۔ لیکن شاید آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جو چاند کو زمین پر لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو جی ایسا ہو سکتا ہے کا تو پتہ نہیں، مگر ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کا ایک ایسا جدید ترین اور ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک چاند کو اپنی زمین پر لانے کے لیے اپنے منصوبے کا آغاز کر چکا ہے۔ آپ کو نیل آرمسٹرانگ کی طرح چاند پر جانے کے لیے شٹل یا خلائی گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب صرف آپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے دبئی جا کر چاند کی سیر کر سکتے ہیں۔ دبئی وہ ترقی یافتہ ملک ہے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند کو زمین پر لانے کے منصوبے کا آغاز کر چکا ہے۔ اگر آپ اس انوکھے چاند کے منصوبے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ناظرین، جب یہ خبر دبئی کی طرف سے منظر عام پر آئی کہ دبئی چاند کو اپنے ملک لانا چاہتا ہے اور چاند پر جانے والے ملک دبئی جا کر چاند کی سیر کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو سن کر ایک شوق لگا، کیونکہ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب خبر تھی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ خبر سن کر حیران ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کہیں بھی اس خبر کے نشر ہونے کے بعد اس کی تردید نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خبر دبئی کے بارے میں دی جا رہی تھی۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ماضی میں دبئی نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ ناظرین، جو دبئی آج سے پہلے صرف 30 سال ایک بنجر اور رتیلا صحرا ہوا کرتا تھا، اس کے پاس نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی ایسی زمین جس پر کھانے کی کوئی چیز اگائی جا سکے۔ معاشیت کو تیز کرنے کے لیے نہ تو وہاں گولڈ اور نہ تیل تھا، اور نہ دیگر معدنیات، اور اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھا عقل اور شعور، اور یہی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں تھیں جن کی بنیاد پر دبئی دنیا کا واحد اور جدید ترین اور امیر ترین ملک بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے جدید ترین انفراسٹرکچر پروجیکٹ موجود ہیں۔ دنیا کا یہ عجیب و غریب شہر، دنیا کے منفرد پانی پر بنائے جانے والے جزیرے، برج خلیفہ جیسی عمارت، دنیا کا سب سے بڑا اور واحد 7 سٹار برج العرب، اور دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال رکھنے والا ملک ہے۔ اس تمام انفرادیت کے باوجود موجودہ مون ریزورٹ آنے والے وقتوں میں دبئی کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبئی کی اکانومی کا انحصار ٹورزم پر ہے، اور وہی دبئی کے پاس اکانومی کے اور کوئی ذریعے موجود نہیں، اور یہی وہ ذریعہ تھا جس کی بنیاد بنا کر دبئی نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، اور اپنے اس انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے دبئی آنے والے دنوں میں ایسے میگا پروجیکٹ پر کام کرتا ہوا دکھائی دینے جا رہا ہے۔ مون ریزورٹ پروجیکٹ نے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اصل میں اس پروجیکٹ کے پیچھے یہی مقصد کار فرما تھا کہ اس کے مکمل ہونے پر تمام دنیا کے ٹورسٹ کی توجہ دبئی کی طرف ہو جائے اور انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ پروجیکٹ اپنی انفرادیت کی وجہ سے اور اپنے کام کے آغاز سے ہی تمام دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کا کام ایک کینیڈین کمپنی کو دیا گیا ہے جس کا نام مون ریزورٹ۔ چاند کی شکل میں بنائی جانے والی یہ عمارت نہ صرف ظاہری طور پر چاند کی طرح ہوگی بلکہ سیاحوں کو مکمل طور پر خلا کا ماحول بھی فراہم کرے گی۔ اس کے مختلف حصوں میں جانے کے لیے کسی لفٹ یا گاڑی یا الیکٹرانک ٹرین کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ مون ریزورٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خاص قسم کی خلائی شٹل کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ خصوصی طور پر اس مون ریزورٹ کے لیے ہی تیار کی گئی ہیں۔ ان کی شکل و صورت اور ٹیکنالوجی سپیس شٹل کی طرح ہی رکھی جائے گی۔ ریزورٹ اصل میں 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے کا نام لوئر ڈسک رکھا گیا ہے۔ لوئر ڈسک پروجیکٹ کا اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ اس حصے پر تمام انفراسٹرکچر کا انحصار ہوگا۔ پورے ریزورٹ کو چلانے کے لیے تمام ریسورسز اسی حصے پر بنائے جائیں گے۔ دوسرے حصے کو مڈل ڈسک کا نام دیا گیا ہے، جہاں کھانے کے لیے ریسٹورنٹ، انٹرٹینمنٹ کے لیے تھیٹر، رہائش کے لیے ہوٹل اور لاؤنج وغیرہ بنائے جائیں گے۔ اس کے اوپر تھرڈ حصہ بنایا جائے گا، اسے تھرڈ ڈسک یا اپر ڈسک کا نام بھی دیا جائے گا۔ اس حصے پر نائٹ کلب، گلوبل میٹنگز، بزنس پلان اور بزنس لابیز بنائی جائیں گی۔ اس کے اوپر ایک اور حصہ بنایا جائے گا جسے اپر ڈسک ٹیرس کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے پر بیچ کلب، سٹیڈیم، سوئمنگ پول، تھیٹر اور انٹرٹینمنٹ کی دوسری پلیسز بنائی جائیں گی۔ اس کے اوپر ایک اور حصہ بنایا جائے گا جسے اپر ڈسک ٹیرس کا نام دیا جائے گا۔ اس حصے میں بیچ کلب،
اسٹیڈیم، سوئمنگ پول، تھیٹر اور انٹرٹینمنٹ کی دوسری پلیسز بنائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک کالونی بنائی جائے گی جس کے اوپر خوبصورت اور جدید ترین گلاسز بنائے جائیں گے۔ سب سے اہم اور خاص چیز جو اس پروجیکٹ کو اہم اور خاص بناتی ہے وہ یہ کہ اس کو باہر سے اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ اس کی شکل و صورت چاند جیسی ہوگی۔ رات کو خاص قسم کی لائٹنگ سے اس کو اس طرح سے روشن کیا جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ زمین پر اترنے والے اس چاند کی لمبائی 750 فٹ ہے، اس کا ڈایا میٹر 650 فٹ ہوگا اور اس کا مکمل ایریا 55,000 مربع فٹ پر مشتمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے کے لیے 4 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یہ ایک ایسا شاندار میگا پروجیکٹ ہے جس پر 5 ارب ڈالر کا خرچ آئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ مڈل ایسٹ اور افریقہ ریجن کا سب سے منفرد اور شاندار پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز منصوبہ ہوگا جو دنیا کے تمام سیاحوں کو دبئی لانے کے لیے ایک اندازے کے مطابق ہر سال کروڑ سے زیادہ سیاح اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور یوں یہ ہر سال یہ دبئی کی حکومت کو 2 ارب ڈالر جنریٹ کر کے دے گا۔ دبئی کی حکومت کا خیال ہے کہ اس پروجیکٹ کی مدد سے ٹورزم کو دگنا بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ایک بڑی تعداد میں سیاح نہ صرف اس بلڈنگ کو دیکھنے آئیں گے بلکہ اس میں موجود تفریح کے ایسے بہت سے مواقع ہیں جو آنے والے وقتوں میں سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ اس بلڈنگ کو بناتے وقت خاص طور پر تفریح مقام کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تفریح کے مواقع فراہم کر کے دبئی زر مبادلہ کمائے گا، دوسری طرف شاپنگ مال بنا کر بہت سی ایسی چیزیں فروخت کرے گا جن کے لیے دبئی کو بزنس مارکیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بنائے گئے بہت سے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے ذریعے زر مبادلہ حاصل کرے گا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس ایک پروجیکٹ کی مدد سے دبئی اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو دبئی کو ایک مضبوط انکم جنریٹ پوائنٹ مہیا کرے گا، جس کی انکم سے اس کی آمدنی سے آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دبئی کی حکومت نے صرف 30 سال کے عرصے میں دبئی کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں پہنچنا بھی دوسری کسی حکومت کا صرف خواب ہوگا۔ اس سارے عرصے میں نہ صرف دبئی کی حکومت اپنے محدود وسائل کا رونا روتی ہوئی دکھائی دی اور نہ ہی اپنا کشکول لے کر IMF کے پاس قرضہ لینے گئی، اور نہ ہی دنیا کے سامنے بے چارگی کا لبادہ پہن کر کہ ہمارے پاس نہ تو تیل ہے اور نہ ہی سونا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دبئی کے پاس تو اپنے لیے پینے کا پانی تک موجود نہیں تھا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں دبئی کی حکومت کو جس نے اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود اپنی ذہانت اور مضبوط قوت ارادی سے ایک انوکھے طریقے سے دبئی کو ایسے انکم جنریٹ پوائنٹ مہیا کیے ہیں جس نے دبئی کو دنیا کے امیر ترین شہروں کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے شہروں کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے فلاح و بہبود کا باعث بنے بلکہ اپنے وسائل کو دوسری قوموں کی فلاح و بہبود کا کام کرنے کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا نام روشن کریں۔